کہتے ہیں جنازہ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر ڈالنا کہ میت کے پاؤں کے تک پہنچ رہی ہو اور اس پہ آیات بھی لکھی ہوں تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ ہاں اگر تھوڑے سے حصے پر ہے جو سینے تک آتی ہو تو اس پہ صرف لکھا ہوا ہے تو چلے گنجائش نکلے گی، لیکن اگر پاؤں تک لکھا ہوا ہے تو یہ بڑی بے ادبی ہے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں پھر تمام وہ لوگ قابل گرفت ہوں گے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، یا کمیٹی خاص طور پر اگر مسجد کی جیسے چیزیں ہوتی ہیں لوگ وقف کر دیتے ہیں اور کمیٹی کے ارکان نے اس کو باقی رکھا ہے تو یہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، تو اس کو تبدیل کرنا لازم ہوگا اور ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بٹوے میں پکچر رکھنا کیسا ہے، تصویر رکھنا کیسا ہے؟ تو تصویر رکھ سکتے ہیں، وہ فزیکلی جو آپ نے نکالی ہے جس کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، بالکل چھپی ہوئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمایاں رکھنا، ہاں کھنچوانا منع تھا، اس کی پرنٹ نکالنا منع تھا، وہ الگ بات ہے۔ آپ نے صرف رکھنے کا پوچھا ہے تو بٹوے میں رکھ سکتے ہیں، بہرحال کسی یادگار والد صاحب کا شہر نے بتایا تھا یہ والد صاحب رکھتے ہیں، کسی رشتہ دار فوت شدہ رشتہ دار کی تو گنجائش نکلتی ہے۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ایک 19 سالہ غیر مسلم لڑکا وہ یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں اکیلے میں اسلام قبول کر چکا ہوں، گواہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے مسلمان ہونے کو تسلیم کر لیں یا باقاعدہ اس کو مسجد میں لے کر جائیں پھر لوگوں کے سامنے اور کوئی باقاعدہ اس کو کلمہ پڑھائے؟ ایک بات تو یہ پوچھی، دوسرا یہ کہ وہ کیا اب اپنا نام تبدیل کرے؟ ویسے اس کا نام ایسا ہے کہ اس میں کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، غلط مفہوم نہیں ہے، تو نام تبدیل کرنا ہوگا کہ نہیں؟ تیسرا انہوں نے اسی میں متصلاً کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ شبہات رکھتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے، اس معجزے کا وہ انکار کر رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو مسلمان ماننا واجب ہے، اس حد تک تو یہ کہ مسلمان ماننا واجب ہے۔ وہ مشہور حدیث ذہن میں لائیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو زمین پہ گرایا اور چاہا کہ تلوار ماریں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن آپ نے اس کو مار دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو سرکار شدید ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ اس نے تو میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو یہ یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو مسلمان تو ماننا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ، اچھا یہ مسلمان ماننا کیوں؟ فرض کر لیں وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اچانک انتقال ہو گیا، تو ہمیں تمام پھر مسلمانوں والی رسومات کرنی ہوں گی، یعنی اس کو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، یہ اس لیے مسلمان ماننا ضروری ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، لیکن جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جائے اسے مسلمان تسلیم نہیں کرنا، اس اعتبار سے تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ باطل عقائد اس کے ذہن کے اندر ہوں ابھی تک اور ان کے اوپر بلیو رکھتا ہو، صرف کلمہ پڑھ کے کہ بعض پہلوؤں کو اسلام کے دیکھ کے وہ متاثر ہو کے مسلمان ہوا لیکن باقی چیزیں ابھی اس پر مخفی ہوں۔ اس کے لیے پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے عالم دین کے سامنے اس کو بٹھایا جائے اور وہ کم از کم جس پہلے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کے بنیادی باطل عقائد سے اس کے نفرت کا اظہار کروائیں، یعنی ایک تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں اور ان عقائد سے میں بیزار ہوں، ان سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ان سے تو بیزاریت کا اظہار نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے ان کو بھی رکھنا چاہتا ہے اور اب کلمہ پڑھ کے کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں، ایسی مسلمانی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو گویا کہ اگر پہلے اس کو مسلمان مانیں گے اس لیے کہ اجرائے احکام اسلام کرنے ہوں، اچانک فوت ہو جائے تو یہ حکم ہوگا، لیکن اگر وہ زندہ ہے اور ابھی کمیونٹی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ یہ اس طریقے سے اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ لیا جائے گا، کچھ اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اس پہ پورا اترے گا تو پھر اس کا اسلام قبول کریں گے، پھر سرٹیفکیٹ وغیرہ جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس معجزے کا انکار کرنے سے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جب ایک شبہ اس کے ذہن میں ہے تو نامعلوم کتنی چیزوں میں شبہات ظاہر کرے گا، اور ہو سکتا ہے ان میں سے بعض چیزیں ایسی ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہوں کہ اس کا انکار کفر ہو، تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، ان کا انکار کر کے پھر کافر ہو جائے گا، اس لیے پہلے اچھی طرح تصدیق کرنا ضروری ہے۔ نام بدلنے کا لیے بہتر ہے کہ نام بدلے، چاہے اس کا نام کا مفہوم ٹھیک ہو، کیونکہ جب مسلمان ہوا ہے اور نام سابقہ رکھیں گے تو بہت سے لوگ اس کو کافر ہی سمجھیں گے جن کو اس کا اسلام لانا معلوم نہ ہوا، اور وہ نام سے بعض اوقات آدمی مشہور ہوتا ہے دوستوں کے درمیان سب کے، تو وہ اس کو اسی نام سے پکارتے ہوئے کافر گمان کریں گے،
اور ایک مسلمان کو کوئی بھی ایسی چیز اختیار کرنا کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر لوگ اس کے بارے میں کافر ہونے کی بدگمانی کریں، واجب ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو بہتر ہے کہ اس کا نام بدل کر ایک اسلامی نام رکھا جائے تاکہ اس قسم کی بدگمانی بعد میں قریبی لوگ اس کے بارے میں نہ کریں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو صرف ایک روزہ رکھا یا اس کے علاوہ بھی سرکار نے رکھا تھا، اور کیا آپ نے وصال سے ایک دن پہلے روزہ رکھا تھا؟ دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو تلقین فرمائی تو اغلب یہی ہے، میرے کو صراحت ایسی میرے کو ذہن میں وہ نہیں ہے حدیث، ہو سکتا ہو کہ سرکار سے باقاعدہ ظاہر ہو کہ آپ نے 10 اور 11 یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا، لیکن تلقین صحابہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اغلب یہی ہے کہ آپ نے رکھا ہوگا۔ اور وصال سے پہلے تو روزہ بالکل ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو انتہائی نقاہت تھی، بہت زیادہ کمزوری تھی۔ سرکار آخری وقت میں، آخری ایام میں تو نماز تک پڑھانے تشریف نہیں لا رہے تھے، اور جب آخری ایام سے تھوڑا پہلے آ رہے تھے تو قدمین شریفین میں کمزوری بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ تشریف لاتے تھے، اور اس میں بعض اوقات قدم سے چل نہیں پاتے تھے، قدم گھسٹنے لگتے تھے، یہاں تک روایات میں موجود ہیں۔ تو روزہ تو بہت بعید ہے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ جو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باہم جو گفتگو ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لہجہ کس کا تھا؟ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم نے اس آواز کو سنی، کس کی آواز آئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، اس سے زیادہ قوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ تو اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر تجلی فرمائے اور وہ اللہ کے کلام کی حکایت کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے تو درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، تو میں تیرا رب ہوں، درخت تو نہیں کہہ رہا تھا، اللہ نے تجلی فرمائی، گویا کہ اس کو الہام فرمایا، درخت کو قوت گویائی دی کہ اللہ کے پیغام کو بعین ہی آگے پہنچاؤ۔ حکایت کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسا کسی نے کہا، پیغام دیا، ہم اس میں وہی انہی الفاظ، انہی صیغوں کے ساتھ اس کو آگے بیان کر دیں۔ جیسے کسی نے مجھے کہا کہ آپ مصعب یہ لوگوں کے سامنے کر دیں، اس میں لکھا کیا تھا اس شخص نے، یہ کوئی عالم ہی تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسا نہ کرنا۔ اب میں نے اس کو پڑھ کے سنایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسا نہ کرنا۔ تو بتائیے یہ میری طرف سے ہو رہا ہے یا ان کی طرف سے؟ ہے ان کی طرف سے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فلاں شخص کے کلام کی حکایت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح تجلی فرمائی اس پہ درخت کے، اور اس نے اللہ کی طرف سے جو بھی کلام تھا اس کو حکایت کیا، تو ایسا لگا جیسے درخت یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیرا رب ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام حکایت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ آواز سے، الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہے، اس کو کہتے ہیں الہام، کہ جیسے کوئی سامنے ہو، آپ میں اتنی بلا تمثیل آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو اس کے ذہن میں ڈال دیں، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں آپ کی بات آ گئی، پھر وہ زبان سے جواب دے رہا ہے، پھر آپ ذہن میں بات ڈالتے ہیں، پھر وہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جیسے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجی، تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، ان کو اپنا کلام ان کے ذہن میں آ گیا، انہوں نے آ کے زبان سے پھر بیان کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، پھر آپ نے صحابہ کے سامنے اس کو پڑھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو راز کی بات تھی کہ وہاں کس طریقے سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اغلب یہی ہے کہ وہاں پہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں نہیں رکھا، الہام ہوا اور سرکار اس کا جواب دیتے رہے۔ اس پہ اور بھی کلام کیا گیا ہے، اور بھی پہلو ہیں، لیکن جتنا اس وقت کے لحاظ سے مناسب تھا میں نے عرض کیا۔ کویسچن لے لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نامحرم ہوتے ہیں جیسے چچی وغیرہ ہیں یا ممانی ہیں، کوئی اور ایسے ہی مردوں کے اندر کوئی لڑکی ہے نامحرموں کے ساتھ، اسی شہر میں اگر نکلے خریداری کرنے کے لیے یا شہر سے باہر جیسے حیدرآباد سے کراچی تک آئیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نامحرم کے ساتھ نکلنا تو منع ہوتا ہے، عورت یا تو محرم کے ساتھ نکلے، پہلی بات یہ ہے، اور یا شوہر کے ساتھ نکلے، یا پھر اگر شہر میں ہی ہے تو امینہ عورتیں، یہ کہا ہے کہ امینہ عورتوں کے ساتھ وہ باہر نکل سکتی ہیں سخت ضرورت کے لیے۔ امینہ عورتوں سے مراد یہ ہیں کہ جو فاسقہ فاجرہ نہ ہوں اور کسی عورت کے رازوں کی حفاظت رکھیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے محلے میں کوئی نئی آئیں، گھر گئیں، پورا اچھی طرح دیکھا اور پھر آ کر
مردوں کے سامنے عورتوں کے اوصاف بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی شکل ایسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، وہ فلاں فلاں، یہ پھر امینہ عورت نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے اس نے خیانت کی ہے۔ تو امینہ عورت، نامحرم کے ساتھ سخت ضرورت ہو جسے بہت ضروری ہے خریداری کرنا، اور نامحرم بھی ایسا ہے کہ عمر رسیدہ ہے، چلو اس کے اندر گنجائش نکلے، لیکن جوان ہوں تو پھر بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سفر بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی رکشے میں ساتھ بیٹھنا یا اسکوٹر میں یا گاڑی کے اندر تنہائی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے حتی الامکان منع کیا جائے گا۔ اور یہ جو 92 کلومیٹرز والا سفر ہے یہ تو بالکل ہی منع ہوگا، نامحرم کے ساتھ نہیں کر سکتے، محارم کے ساتھ عورت کر سکتی ہے، اور نہ اکیلے سفر کر سکتی ہے، نبی کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔